بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ مجھے بے تابی سے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میرے ماں باپ نے بنا تصویر دکھائے، بنا کوئی ملاقات کروائے اپنی پسند سے میری شادی طے کی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر میرا شایان شان ہوگا۔ میں اس قدر حسین تھی کہ محلے کے لڑکوں کی لائن ہر وقت میرے گھر کے باہر لگی رہتی۔ میری ایک جھلک دیکھنے کو گھبرو جوان لڑکے بےتاب ہوا کرتے تھے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ میری شادی کسی ایسے ارے غیرے سے ہو جاتی؟ میرے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ابا نے میرے لیے کسی بہترین شخص کا انتخاب کیا ہوگا۔ ویسے بھی میں اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں رہ گیا۔ میں دل ہی دل میں اپنے شوہر کا ایک خوبصورت سا خاکہ بنا رہی تھی کہ لمبا چوڑا گورا چٹا سا ایک وجیح مرد جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو دیکھنے والے مبہوت رہ جاتے۔ میں ایسے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ میرے دل میں جذبات کا طوفان مزید زور مارنے لگا۔ پھر دھیمے دھیمے قدموں کی چاپ بستر کے قریب ہوئی تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے شرما کر نظریں جھکائی تھیں۔ میرے شوہر آہستہ آہستہ میرا گھونگھٹ اٹھانے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے پلکیں اٹھائیں تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جیسے ہی میری نظر میرے شوہر پر پڑی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ کتنے ہی لمحے اسے تکتے ہوئے گزر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں اس کا ہاتھ جھٹک کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میری اس حرکت پہ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ میری نظروں کا مفہوم جان گیا، کیونکہ میری نظروں میں اس کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ میں مستقل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں اس قدر حسین خوبصورت تھی کہ دنیا مجھے چاند سے تشبیہ دیا کرتی تھی، اور میرے ماں باپ نے شوہر کا نام پر مجھے داغ لگا دیا تھا۔ میرے شوہر انتہائی کالا اور بدصورت انسان تھا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات محسوس کیے تو محبت سے کہنے لگا، ریشم بیٹھ جاؤ، ایسے کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ قیمتی ہیرے کا لاکٹ اس ڈبیا میں چکمگا رہا تھا، لیکن مجھے اس تحفے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تحفہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اسے دینے والا میری نظر میں انتہائی بدصورت تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا، میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ رات کے اسی پہر مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئے۔ پہلے تو میری بات پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھر وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو میری تصویر نہیں دکھائی تھی؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور میں تم جیسے بدصورت اور کالے مرد کے ساتھ کسی طور بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ تم ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آئینے میں کبھی خود کو دیکھا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی مرضی سے تم سے شادی کروں گی؟ تمہاری حیثیت میری جوتی برابر نہیں۔ میرے اس لہجے پر میرے شوہر ارمان نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، واقعی آپ کے ماں باپ نے آپ کو میری تصویر نہیں دکھائی تو یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن یہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے تو آپ اس رشتے کو قبول کر لیجئے۔ میں آپ کو بہت محبت اور عزت دوں گا۔ آپ کو میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا اور جیسے ہی مجھے چھونے کی کوشش کی، میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ زبردستی مجھ پر اپنا حق جتاؤ گے؟ بس یہی مردانگی ہے تمہاری؟ آئندہ اپنا یہ گندا ہاتھ مجھے لگانے کی کوشش مت کرنا۔ میری اس حرکت پر لمحے بھر کے لیے ارمان کا چہرہ خود سے سرخ ہوا تھا، لیکن بہت جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو کر لیا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے کہنے لگا، ریشو میں اس وقت شدید غصے میں ہو، یہ بہتر ہے کہ خاموشی سے سو جائیں، صبح اٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے فوراً اپنے وجود سے زیور نوش ڈالے اور ارمان سے کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتے میرے پیچھے نکل آیا۔ اس کا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون کیا سوچے گا۔ مجھے تو بس اس بے جوڑ رشتے سے جان چھڑانی تھی، اور میں ایک رات بھی اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ماں باپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے تھے، جب پھر ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا۔ گھر میں موجود سارے مہمان مجھے اور ارمان کو دیکھ کر تیزی سے کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ارمان کی ماں نے جب مجھے اس طرح کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا
میرے پیچھے ہی آواز دے کر ارمان سے پوچھنے لگی کہ یہ شادی کی رات تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ ارمان نے اپنی ماں کو اتنا ہی کہا۔ ریشم کی اماں کی طبیعت بگڑ گئی، اسے اس کے گھر لے جا رہا ہوں۔ میں اس کے جواب پر حیران رہ گئی تھی۔ اس میں یہ جھوٹ کیوں کہا جبکہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی؟ لیکن میرے پاس سوال جواب کا کوئی وقت نہیں تھا۔ میں آ کر رکی تو پیچھے سے ارمان بھی آ گیا۔ کہنے لگا کم سے کم آج کی رات کا تو لحاظ کر لیتی، تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں خاندان والوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ میں نے ایک نفرت بھری نظر ارمان پہ ڈالی اور کہا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس میرے گھر جانا ہے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خود ہی آدھے گھنٹے تک ڈرائیو کرتا رہا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے تو سوچ بھی لیا تھا کہ گھر جاتے ہی اپنے ماں باپ سے خوب جھگڑا کروں گی۔ آخر کیسے وہ اس طرح مجھے کسی بوجھ کی طرح اتار کر پھینک سکتے تھے؟ ارمان بھی سوچا میں گم تھا، لیکن نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے رتی برابر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں گھر کے دروازے پر اتری تو ارمان نے دروازے کی بیل بجائی۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد ابا نے دروازہ کھولا اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے غصے میں ابا سے کہا اندر آنے کی جگہ تو دیں۔ ابا بس سختی سے پوچھنے لگے آج کی رات تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ ابا کی بات پر مجھے طیش آ گیا۔ میں نے کہا کون سا شوہر، کون سا گھر؟ یہ کالا کلوٹا مرد جس کے ساتھ آپ نے دھوکے سے مجھے رخصت کر دیا ہے، میں اس کے ساتھ ایک پل بھی گزارا نہیں کروں گی۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ میری بات پر ابا نے زوردار تمانچہ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے ایسی بات کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ اب اس دہلیز پر تم مہمان بن کر تو آ سکتی ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کیا برائی ہے ارمان میں؟ صرف یہی نہ کہ اس کی شکل و صورت تمہارے جیسی چمکدار نہیں ہے، لیکن اس کا کردار تم سے کہیں زیادہ اجلا ہے۔ اگر تم نے ارمان سے طلاق کی بات کی تو ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ابا نے میرے منہ پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور میں سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ آخر میرا گناہ کیا تھا جو ابا نے میری شادی ارمان جیسے انسان سے کروا دی تھی، پر میرے منہ پر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ میں نے نفرت سے ارمان کو دیکھا کیونکہ وہی تھا ابا کے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ، ورنہ تب مجھ سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے، کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ آج ابا نے میرے منہ پر تماشا دے مارا تھا۔ میں کسی بھی صورت ارمان کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن ابا نے تو جیسے بہرے ہو گئے تھے، کانوں میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، نہ ہی اماں نے کوئی آواز دی۔ جب میں دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئی تو ارمان نے زبردستی مجھے واپس گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا آپ میرے ساتھ واپس چلیں۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ مجھے واپس اسی جگہ لے آیا جو میرے لیے قید خانے سے کم نہیں تھی۔ سسرال میں ہر کوئی پریشان تھا۔ ہمیں دیکھ کر میری ماں کی طبیعت پوچھنے لگے۔ اماں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور سب کو یہی بتایا کہ میری رخصتی کی وجہ سے میری اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ میری ساس نے اماں سے کہا کہ اچھا کیا بیٹا جو تم اسے ماں کے پاس لے گئے، جاؤ جا کر تم آرام کر لو۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے اجلا عروسی میں پہنچی، انگلی اٹھا کر ارمان کو تنبیہ کی کہ وہ مجھے چھونے کی غلطی کبھی نہ کرے ورنہ میں اس کمرے کو ہی آگ لگا دوں گی۔ میرے وجود پر وہ دھیمے سے مسکرایا، کہنے لگا ہاں فکر نہ کرو، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، جیسے وہ سب کچھ ہار گیا تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہ کیا تھا۔ منہ پھیرا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، دل میں آگ سی جل رہی تھی۔ ابا سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، ابا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھے بس یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آتے تھے، پھر ابا نے ارمان کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ میں ارمان سے اس قدر بد دل تھی۔ میں نے اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ خراب کر لیا تھا۔ بہت جلد ہی یہ بات ماں اور بہنوں کو محسوس ہو گئی تھی، لیکن وہ وہاں کے شریف اور عزت دار لوگ تھے۔ میری ہر بد لحاظی کا جواب انہوں نے اپنے خاموشی سے دیا، اور شاید ارمان نے بھی انہیں یہ بات سمجھا دی تھی۔ کوئی میرے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا تھا۔ میں خوش تھی، کم از کم میری زندگی میں سکون تو تھا۔ میں نے ارمان سے ضد بحث کر کے ہسپتال میں ریسیپشنسٹ کی نوکری کر لی۔ ارمان بہت پیسے والا تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ میری نوکری کی بات سن کر ناراض تھا، لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ارمان کی طرف سے پوری طرح منہ پھیر لیا تھا۔ میں اس سے بات نہیں کیا کرتی تھی، نہ ہی میں کوئی حق دیا تھا اسے۔
سارا دن ہسپتال میں کام کرتی اور رات کو تھکی ہاری گھر آ کر سو جاتی اور مجھ سے کچھ پوچھتا تو میری خاموشی سے ہار جاتا۔ آہستہ آہستہ ہم اس بے جان رشتے میں ایک ساتھ 4 مہینے گزار چکے تھے۔ ان 4 مہینوں میں میرا دل ارمان کی طرف سے بالکل بھی موم نہ ہوا تھا، جبکہ اس کا میرا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ہمارے رشتوں کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر 4 مہینے بعد میرے ہسپتال میں ڈاکٹر فرحان آئے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا خاکہ میں اپنے شوہر کے لیے بنایا کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں یہی خیال آیا، میری شادی ایسے ہی کسی مرد سے ہونی چاہیے تھی۔ ارمان کا سوچ کے میرا دل پھر سے جلنے لگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی خوبصورتی سے ڈاکٹر فرحان کو اپنی طرف متوجہ کر لوں گی، اور میں اپنی سوچ میں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ 2 ہی ہفتے میں ڈاکٹر فرحان اور میری اچھی خاصی بات چیت شروع ہو چکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا تعلق بڑھتا ہی چلا گیا، اور ایسا لگنے لگا جیسے میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ڈاکٹر فرحان کو بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میرا شوہر اچھا آدمی نہیں ہے، اسی لیے مجھے نوکری کرنی پڑتی ہے، اپنا خرچہ بھی خود اٹھاتی ہوں۔ اگرچہ اس میں کافی حد تک جھوٹ تھا، لیکن ڈاکٹر فرحان کی ہمدردی اور محبت پانے کے لیے میں نے یہ جھوٹ کہا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ڈاکٹر فرحان اور میں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ان سے شادی کی بات کی تو انہوں نے ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا ان کی بھی پہلی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اسی لیے ان کی پہلی بیوی ان سے طلاق لے کر چلی گئی ہے۔ اب اگر میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اپنے شوہر سے بچہ لے کر ان کے پاس جاؤں، تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں اولاد کی کمی نہ رہے۔ اس کی بات مجھے کافی پریشان کر رہی تھی۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں اولاد کی خواہش قدرتی طور پر موجود تھی، لیکن یہ اولاد میں اپنے من پسند شوہر سے چاہتی تھی۔ ارمان کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق قائم کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں تو اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر فرحان نے یہ شرط رکھی کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میں بچے کے ساتھ ان کی زندگی میں آؤں، تاکہ ان کی بھی محرومی ختم ہو جائے۔ کئی دن میں اسی کشمکش میں گزار چکی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر ڈاکٹر فرحان سے شادی کرنی تھی تو پہلے ارمان سے اپنا رشتہ بہتر کرنا تھا، اور اگر میں ڈاکٹر فرحان کی شرط نہ مانتی تو مجھے ساری زندگی ایسے ہی گھٹ گھٹ کر ارمان کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ بہت سوچ سمجھ کے میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی ڈاکٹر فرحان جیسے خوبرو مرد کے ساتھ گزار دوں، اور بچے کی خاطر ارمان کے ساتھ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے تعلق کو بہتر کر لوں گی۔ میں نے اپنا فیصلہ ڈاکٹر فرحان کو سنایا تو وہ بھی خوش ہو کر کہنے لگے کہ ریشم، تم ایک بار ماں بن جاؤ، پھر تمہیں خود پتہ چلے گا میں نے تم سے یہ بات کیوں کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اولاد کتنی ضروری ہوتی ہے اور کیسے انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ڈاکٹر فرحان کی باتوں میں مسکرا کر گھر لوٹ آئی۔ ارمان اپنے آفس سے واپس آ چکے تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ارمان کی طرف، جسے میں چھونے کا اختیار بھی نہیں رکھا تھا، اپنے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے میں خود ارمان کی طرف بڑھی اور اس کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم چونک گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میرے ہونٹوں پر قفل لگا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کروں۔ پھر ارمان نے خود ہی پوچھ لیا، ریشم، کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ اس کی بات نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور کہا، ہاں، مجھے اولاد چاہیے، میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ میری بات پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اس سے کہا کہ بھلے ہی میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہ ہو، لیکن میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ ہر عورت کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد میری گود بھر جائے۔ ارمان بھی اختیار ہی اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کچلنے لگا۔ شاید وہ تذبذب کا شکار تھا، یقیناً اسے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی کہ میری کایا اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی ہے۔ میں نے دھیرے سے اپنا سر اسے کاندھے پر لگایا اور اسے کہا، وہ ایک اولاد دے دے بس، اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ شاید اس اولاد کے آنے سے ہمارا رشتہ ٹھیک ہو جائے۔ میری اس بات پر وہ مسکرا دیے اور کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد تم ماں بن جاؤ، تاکہ ہماری ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے۔ میں اس کے سادے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ پتہ نہیں کیسے بیوقوف انسان تھے کہ میں نے جسے لاکھ بار ٹھکرا دیا، پھر بھی وہ میری باتوں میں جھانسے میں آ گئے۔ وہ رات میرے لیے کانٹوں بھری تھی، کیونکہ میں نے وہ رات ایسے شخص کے ساتھ کاٹی تھی جس کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور پھر ایسے ہی کچھ دن راتیں گزریں
تو مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس نند کو جب یہ خبر ملی تو دیوانی ہو گئیں، مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ ان کا بس چلتا تو مجھے بستر سے پاؤں نیچے ہی نہ رکھنے دیتی۔ ارمان کا حال بھی ایسے ہی تھا، اس نے بہت زور زبردستی کر کے میری نوکری چھڑوا دی تھی۔ میرے ڈاکٹر فرحان کے ساتھ صرف فون کی حد تک تعلق رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں بھی بتا دیا تھا کہ میں حاملہ ہوں اور بہت جلد اولاد پیدا کر کے اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ حاملہ کیا ہوئی، میری طبیعت بگڑ گئی، ہر وقت الٹیاں لگی رہتی تھیں، کچھ کھانے کو دل نہ چاہتا، اپنے آپ سے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ لیکن ایسے میں ارمان نے دن رات میرا خیال رکھا، میرے منہ سے نکلی ہر بات پوری کی، میری چھوٹی سے چھوٹی فرمائش پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آدھی رات کبھی بھی کچھ کھانے کا کہتی تو دوڑتے دوڑتے بازار کے لیے نکل پڑتے۔ میرے باپ اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرا دل اپنے ماں باپ کی طرف سے کھٹا تھا، لیکن ان کی اس قدر محبت دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، اصل سے پیارا اصول ہوتا ہے، ایسے ہی میرے ماں باپ اور ساس سسر کا بھی تھا۔ سب کے سب دیوانے ہو رہے تھے، دونوں ہی گھروں میں پہلی خوشی تھی۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی تھی اور میرا شوہر اپنے گھر میں بڑا تھا۔ میری ساس اور نندوں نے تو خریداری کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسی کون سی چیز تھی جو میری اولاد اور میرے لیے نہیں لائی گئی تھی؟ میں کچھ بھی کھانے کا کہتی، میری ساس خود پکانے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ میں تو ان لوگوں کے رویوں پر ہی حیران ہو رہی تھی، جبکہ میں نے ان کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، اور وہی ساس میرے قدموں میں بچھی جا رہی تھی۔ شادی کی رات جس ارمان کو کالا کلوٹ اور بدصورت کہہ دیا تھا، میں نے اس کے چہرے پر تھوکا تھا، وہی ارمان باتھ روم میں میرے پیچھے پیچھے دوڑا آتا، کہہ کر کے نڈھال ہوتی تو مجھے اپنے بازو میں سمیٹ لیتا اور کمرے میں لے آتا۔ میں اس کی مردانگی پر حیران تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ مرد بہت ہی انا پرست ہوتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر اپنی محبت کو نبھایا تھا۔ اپنے ہونے والی اولاد کی محبت میں وہ ماضی کی ہر بات کو بھول گیا تھا اور دن رات میری خدمت میں مصروف تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 5 مہینے گزرے تو مجھے اپنے بچے کی حرکت محسوس ہونے لگی، اور پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ بچے میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور اگر کسی دن مجھے اس کی حرکت محسوس نہ ہوتی تو میں گھبرا جاتی، اپنی ساس کو بتاتی، ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی، تو میری ساس ہنس پڑتی اور کہتی کہ پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر چلو پھرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوتا۔ آہستہ آہستہ میرا دل بچے کے ساتھ ایسا جڑ گیا کہ مجھے لگا کہ اگر یہ بچہ میری گود میں نہ آیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں ہر چیز اسی حساب سے کر رہی تھی جیسے کہ بچے کو ضرورت تھی، نہ میں ٹھنڈا پانی پیتی، نہ میں زیادہ میٹھا کھاتی۔ وہ اس کے بڑھنے کی وجہ سے کچھ چیزوں کا ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تو میں نے انہیں بھی ترک کر دیا، اور میرے دن رات اسی حساب سے گزرنے لگے۔ میرے بچے کی صحت بہتر ہو رہی تھی۔ فرحان کا فون آیا تو میں نے بھی اسے ہونے والے بچے کے بارے میں بتایا، اس کے مستقبل منصوبے بناتے۔ ارمان کا حال بھی مختلف نہیں تھا، کبھی وہ بچے کا نام سوچنے لگتا تو کبھی اس کے کمرے کے ڈیزائن تیار کروا کے مجھے بتاتا۔ بس اس دن کا انتظار تھا کہ جب میرا بچہ پیدا ہو تاکہ میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کرتی، ارمان سے طلاق لیتی اور فرحان کے پاس چلی جاتی۔ پھر میری زندگی میں وہ کامیاب کا دن بھی آ گیا جب میں لیبر کی تکلیف سے آزاد ہو کر ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے بچے کو میری گود میں ڈالا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا۔ یہ 9 مہینے میں نے دن رات مستقبل کے سپنے بنتے گزارے تھے۔ جب یہ بچی میری گود میں آئی تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میری جان کو کھینچ لیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں اس بچے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارمان کمرے میں آیا، اس کے ساتھ ڈاکٹر فرحان بھی موجود تھے۔ وہ دونوں ہی میرے پاس آ گئے اور پھر مجھ پر ایک ایسا راز کھلا کہ میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی۔ ارمان نے میری گود سے بچی کو لیا اور محبت سے اسے چوم لیا اور کہنے لگے کہ مجھے پہلے ہی دن سے معلوم تھا کہ تم نے بچے کی شرط کیوں رکھی ہے۔ دراصل فرحان میرا دوست ہے اور میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی سے خوش نہیں تھی۔
मगर फरहान अच्छा इंसान था, गलत कुछ भी नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा और तुम्हारा दिल मेरी तरफ फेर देगा। फरहान चाहता था कि तुम मेरे करीब आओ, मेरी औलाद की माँ बन जाओ, ताकि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ़ हो जाए। लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। पहले हमेशा यही देखा कि तुम बहुत खुश थी, लेकिन मेरे साथ खुश नहीं थी। आज जब तुम एक बच्ची की माँ बन गई हो तो मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देता हूँ कि तुम जो चाहो मुझसे तलाक लेकर फरहान से शादी कर लो। चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे माँ बाप ने क्यों तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वर्जी की है, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये बेटी मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैंने एक नज़र अरमान पर डाली और दूसरी नज़र उसकी गोद में मौजूद अपनी बेटी पर, जो हूबहू अपने बाप की जैसी थी, बिल्कुल काली कलोटी, वही नक्श। लेकिन न जाने क्यों वो मुझे इतनी महबूब थी कि मैं उसके चेहरे पर से नज़र नहीं हटा पा रही थी। उसका काला चेहरा मुझे उससे नफ़रत नहीं दिला रहा था, मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने बेअख्तियार अरमान की गोद से अपनी बच्ची को लिया और उसे चूम लिया। वो काली थी, लेकिन मेरे दिल का टुकड़ा थी। मैं कैसे उसे अपनी नज़रों से ओझल कर सकती थी? और अगर मैं उससे नफ़रत नहीं कर पा रही थी तो मैं अरमान से नफ़रत करने की भी हकदार नहीं। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि काला हो या गोरा रंग, सब खुदा की देन है। मैं अपनी औलाद का रंग बदलने पर खातिर नहीं रखती थी। मैं उसे अपनी मर्ज़ी के रंग और खुशियाँ नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरा दिल उसकी मोहब्बत में धड़क रहा था। मैंने एक नज़र अरमान पर डाली, जिसने मुझसे मोहब्बत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी लाख बदतमीज़ी और नफ़रत के बावजूद उसने मुझे सराखों पर बिठाया था, और अब भी वो मेरी खुशी की खातिर मुझे और मेरी बेटी के लिए छोड़ने के लिए तैयार था। डॉक्टर फरहान भी वहीं मौजूद थे। आज न जाने क्यों वो मुझे पहले जितने खूबसूरत नहीं लग रहे थे। उनका गोरा रंग भी मुझे मुतासर नहीं कर रहा था। मेरा दिल तो काले रंग पर लटका हुआ था। मैंने अरमान के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। न जाने क्यों मैं रंग और रूप की भेदभाव में पड़ गई और तुम्हारी मोहब्बत न देख पाई। आज अपनी औलाद का ऐसा रंग देखा तो एहसास हुआ कि ये रंग भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई बुराई नहीं। मेरी बात सुनकर अरमान ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रेशम, इसलिए नहीं कि तुम बहुत गरीब हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है। शादी की पहली रात ही मुझे महसूस हुआ कि जब तुम्हारे दिल में था, तुमने वो साफ लफ्ज़ों में मुझे कह दिया। मैं भी तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अरमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरे अब्बा अंदर चले आए। अरमान और डॉक्टर फरहान बाहर चले गए। मैंने खुशी खुशी अपनी बच्ची अब्बा की गोद में डाली तो अब्बा की आंखें नम हो गईं। वो कहने लगे कि रेशम, तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने तुम्हारे हक़ में ऐसा फ़ैसला क्यों किया। आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उनमें से कोई भी इतना नेक नहीं था जितना मैंने अरमान को पाया था। लेकिन अगर ये बात मैं उस वक्त तुम्हें समझाने की कोशिश करता तो मैं तुम्हें ना समझा पाता, इसलिए मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती की, बिना बताए बिना दिखाए तुम्हारी शादी करवाई और इस इशारे को निभाने के लिए तुम पर दबाव डाला। आज तुम बच्चे की माँ बन गई हो। अब तुम एक लड़की नहीं बल्कि एक औरत हो, एक माँ, और इस रिश्ते की हैसियत से मेरे जज्बात को अच्छी तरह समझ सकती हो। माँ बाप औलाद के लिए जो कुछ करते हैं, इसमें उन्हीं की भलाई है। मैं मुस्कुराकर अब्बा के सीने से लग गई और मेरी नन्ही सी बेटी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नज़र आने लगी। ज़िंदगी में खुशियों का सूरज निकल आया था और इसी सूरज की रोशनी में मुझे अरमान का चेहरा जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि हम कब तक रंग रूप और ज़ात पात को लेकर एक दूसरे से नफ़रत करते रहेंगे। हम सब एक जैसे ही तो हैं, हमारे रब ने हमें बनाया है। बस यही बात समझने की देर हो गई। बहुत से मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। बहुत सी लड़कियां दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी नहीं होंगी और बहुत से घर झगड़ों से महफूज हो जाएंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिए
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔